پابندی نہیں ہے، اس لیے نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ پابندی، اہتمام کے ساتھ بیٹھنا، فکر کے ساتھ بیٹھنا، اپنی آخرت بنانے کی نیت کے ساتھ بیٹھنا، امت کے ایک ایک فرد تک دین پہنچے اس کی فکر کے ساتھ بیٹھنا۔ آدمی عمل اپنی طاقت کے مطابق کرے گا، لیکن فکر تو بولو نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دائی کی فکر کی بلندی کتنی، دائی کی فکر کی بلندی کتنی کہ آسمان جیسی۔ آسمان کتنا بلند ہے؟ سیڑھی لگا کر ہاتھ لگانا چاہو تو تارا کھینچ کے لے آؤ۔ آسمان کی بلندی، پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک بشر کو خدا ہدایت دے دے، یہ ہماری بلندی ہے نیت کی، فکر کی۔ تو دائی کی فکر اور اس کی بلندی کس کی طرح؟ یا سیٹی بجاتے ہو، کس کی طرح؟ کہاں ہے آسمان؟ آسمان کہاں ہے؟ بولو نا۔ کہتے یہ تو تمبو ہے۔ یہ دائی کی نیت کی بلندی ایسی ہونی چاہیے، اور استقامت کیسی، جمنا کیسا؟ کوئی بھی حال آ جائے ہر حال میں اس کام کو کریں گے۔ جیسے پہاڑ، آسمان سے گرنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے کہاں گرتی ہے؟ پہاڑ پر۔ ہٹ جاتا ہے تو ہم 3 دن سے کیوں اٹھتے ہیں؟ 2.5 گھنٹے سے کیوں اٹھتے ہیں؟ مسجد اور جماعت میں بیٹھ، اس لیے کہ ابھی تک استقامت نہیں آئی۔ پہاڑ کی طرح جمنے کا، کوئی بھی حال آ جائے ہر حال میں دعوت کی محنت کو بلند سے بلند نیت کے ساتھ انشاءاللہ کرتے رہا کریں گے۔ اور پھر کیا کہ تمہیں جو کوئی، ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں نا، کیا بلندی نیت کی آسمان کی طرح، اور جمنا پہاڑ کی طرح، اور بوجھ اٹھانا، تقاضے اٹھانا، جو بھی تقاضا آ جائے، یا ملاقات، وہاں ملاقات، یہاں ملاقات، اس جماعت کو لے کر جانا ہے، اس جماعت کی نصرت میں جانا ہے، بھائی اس کا کوئی امیر نہیں ہے، میرے 3 دن لگے میں نہیں دیکھوں گا، میں تو تقاضے کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ یہ بوجھ اٹھانا اونٹ کی طرح ہوگا۔ اونٹ پر 1 بوری رکھو یا 10 بوری رکھو، 10 بوری رکھے گا تو منع کرے گا۔ یہ ہے کام، اونٹ کی طرح بوجھ لیتے رہیں گے۔ ہم تو سبھی کریں گے، مستورات کا تقاضا بھی، اسٹوڈنٹ کا تقاضا بھی، معذورین کا تقاضا بھی، اندرون کا تقاضا بھی، بیرون کا تقاضا بھی، جو بھی ہم تو اٹھائیں گے، ہم تو اسی لیے۔ اور اتنا سارا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھنا اور اتنا حقیر سمجھنا جیسے زمین ہے۔ بھئی جوتا پہن کے چلو تو بھی، باٹا کا پہنو تو بھی، اور ٹائر کا پہنو تو بھی، پیدل چلو تو بھی، ڈولی والا پہنو تو بھی، اور بغیر ڈولی والا، بھائی گاڑی چلے تو بھی، بائک چلے تو بھی، مائک چلے، سب کہاں کہ زمین پر۔ آج جو مسجد اور جماعت میں ٹانگیں کھینچی جاتی ہے نا، کیا ہے یہ؟ اس کی بات اچھی نہیں لگتی، اس کی رائے اچھی نہیں لگتی، آئی ایم سم تھنگ، یہ کیا ہے؟ یہ اندر سے کچھ ہے، اندر میں کچھ کھچڑی پک رہی ہے نا۔ تواضع اور چھوٹا پن زمین کی طرح، نیتوں کی بلندی آسمانوں کی طرح، اور دعوت کے کام پر جمنا پہاڑ کی طرح، اور دعوت کے تقاضوں کو لینا، بولو نا کیا مال، بولو نا۔ اچھا کب سے سیکھے ہو؟ اونٹ کی طرح۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ پر آج تو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس 5 کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہر حال میں کرتے ہی رہنا ہے۔ اب یہ مشورہ ہو گیا۔ دوسرا عمل کیا ہے بھائی؟ ارے بولو تو صحیح یار جی۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ 5 کاموں میں 2 تعلیمیں ہیں۔ تعلیم کے ذریعے سے جذبہ بنتا ہے، لیکن میرا جذبہ بنا بیوی کا نہیں بنا، میرا بنا بیٹی کا نہیں بنا، میرا بنا ماں کا نہیں بنا، تو پھر گھر میں چلے گا نہیں۔ ہر ایک کا جذبہ بنے، اس لیے مسجد کی تعلیم میں ہر حال میں مجھے بیٹھنا ہے، اس میں میری تربیت ہے اور میری جذبے کا بدلاؤ بھی ہے۔
اس یقین کے ساتھ فضائل اعمال معمولی چیز نہیں ہے، یہ لکھائی گئی ہے امت کی تربیت اور اصلاح کے لیے، لیکن میں نے بھی اور آپ نے بھی آج تک فضائل اعمال پوری نہیں پڑھی ہے۔ ہماری تعلیم صحیح ترتیب پر نہیں ہے۔ صحیح ترتیب ہماری تعلیم کی ہمارے بڑوں کی طرف سے بتائی گئی ہے کہ روزانہ ہر فضائل میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو، حکایت صحابہ میں سے، فضائل نماز میں سے، فضائل ذکر میں سے، فضائل قرآن میں سے، فضائل تبلیغ میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھو روزانہ۔ کیوں؟ تاکہ روزانہ امت کے سامنے ہر عمل کی فضیلت آتی رہے۔ یہ فضائل رمضان جو ہے نا، رمضان میں صرف وہی فضیلت ہم پڑھتے ہیں، تو باقی اعمال کی فضیلت کہاں گئی؟ ٹھیک ہے بھائی رمضان ہے تو جناب اس میں سے کچھ زیادہ پڑھو، لیکن دوسرے فضائل کو مت چھوڑو۔ فضائل حج آ گیا تو اس میں سے تھوڑا زیادہ پڑھو، لیکن باقی فضائل کو مت چھوڑو۔ یہ ہمارے صحیح ترتیب ہے، تاکہ روزانہ ہر عمل کی فضیلت آتی رہے گی تو جذبہ بنے گا ہر عمل کے کرنے کا۔ یہ ہمارا صحیح رخ ہے۔ گھر کی تعلیم میں بھی یہی ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھو، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھو، اور تعلیم اس وقت کرو جبکہ مسجد کے نمازی اس وقت زیادہ رہتے ہو، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو پہلا کام مسجد وال جماعت میں بیٹھنا، دوسرا کام دو تعلیمیں ماں بہنیں تعلیم کر رہی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ مقصد کیا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے پڑھو ثواب ملے گا، پڑھ رہی ہے بیچاری، ایک حدیث پڑھی، دو حدیث پڑھی، پھر سبحان اللہ بحمدہ نہیں ہو گیا پورا؟ نہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ یہ گھر کی تعلیم ہماری تربیت کا سامان ہے، ہماری اولاد کی تربیت کا سامان ہے، اسی سے ہمارا جذبہ بدلے گا اور چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، مخلوق سے اللہ کی ذات کی طرف ہمارا دل بدلے گا اور اس کی طرف میلان ہوگا۔ اسی لیے گھر کی تعلیم ہے، فکر کے ساتھ۔ پھر گھر کی تعلیم میں 6 صفات کا مذاکرہ بھی کرو۔ گھر کی تعلیم تو مدرسہ ہے، مدرسہ، اس میں اس کا بھی مذاکرہ کرو۔ شادی آ رہی ہے تو کیسے کریں گے، بھائی کا نکاح ہونے والا ہے تو کیسے کریں گے، ہمیں لباس و کپڑا کیسا پہننا چاہیے، گھر کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو مدرسہ ہے، کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ بعدوں نے تو بھائی رسد نا، کون کرے گا؟ ماشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ دونوں تعلیم کو پابندی کے ساتھ کرو، مسجد وال جماعت میں اہتمام کے ساتھ بیٹھو اور فکر کے ساتھ بیٹھو۔ ایسا نہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی 3 دن کی جماعت کا کیا کریں گے، ادھوری ہے تو ایک سونے والا کیا کہتا ہے میں تیار ہوں، کہے کے لیے تیار کہ ملاقات کے لیے، ارے ادھوری جماعت ہے، اس کی بات سوچی جا رہی ہے۔ بے فکری کے ساتھ نہ بیٹھو،